نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وفي مقام آخر قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآلہ. محبت اور عقیدت سے بآواز بلند درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء کرام والنظام آپ کے اس خوبصورت پیر کے قدموں کے ساتھ اس خوبصورت محفل میں اللہ رب العزت کا ذکر سننے کی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا ذکر سننے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کون ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ وہ کون رب لم یزل ہے؟
اس نے انسان کو کیوں پیدا کرا؟ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید میں فرقان حمید میں ایک ایک چیز کا تذکرہ کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس رب کی تعریف کیا ہے؟ رب کے قرآن سے آواز آتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ وہ اللہ کون ہے؟ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی زبان سے یہ کہلواتے ہیں، قل کہہ دیجئے محبوب پیغمبر، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بچہ نہ اس کا کوئی فادر ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی خاندان ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی اللہ نے اپنی ساری مخلوقات کو بنا دیا، مگر جب انسان کا نمبر آتا ہے، انسان کو اللہ رب العزت اشرف المخلوقات بنا دیتے ہیں۔ کیسے اشرف المخلوقات ہے؟ رب کا قرآن پہلے کہتا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اپنے نام کے ساتھ قرآن کا ذکر کر دیا، اس کے ساتھ بتلا دیا ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان کس ماڈل پر ہے؟ رب کے قرآن نے صاف کہہ دیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو انتہائی خوبصورت ماڈل میں پیدا کر دیا۔ پھر اس انسان کے مقام و مرتبے کو اونچا کر دینے کے لیے رب کائنات نے سب سے پہلے حضرت آدم کی بنیاد رکھی۔ حضرت آدم کی بنیاد رکھنے کے بعد سارے فرشتے عاجز آ گئے، ساری کائنات حیران رہ گئی۔ رب کے قرآن نے اس پس منظر کو کچھ ایسے بیان کر دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، مگر ابلیس کے ابا واستکبر، اس نے انکار کرا، وہ بے ادب بنا، اس نے رب کی نافرمانی کری۔ رب کے قرآن نے کہہ دیا، قال فاخرج منها، گیٹ آؤٹ، نکل جا یہاں سے، فإنک رجیم، تیرے پر قیامت تلک دن کے لیے رجم ہے، دھتکار ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تیرے تلک لعنت ہے قیامت کے دن تلک۔ میرے پیارے بھائیوں، رب لم یزل نے حضرت آدم کو بغیر پیرنٹس کے پیدا کر کے ساری کائنات کو حیران کر دیا۔ رب کے اس پیارے آدم نے جب نبوت ملی، سارے لوگوں کو وہی پیغام دیا۔ سارے نبیوں کا پیغام ایک تھا جو میرے محبوب کا تھا۔ سارے پیغمبر ایک بات کرتے، سارے پیغمبر حق بات کرتے، سارے پیغمبر سچ بات کہتے، سارے پیغمبر میدان پر آ کر باطل کا مقابلہ کرتے۔ حضرت آدم نے بھی وہی کلمہ کہا جو میرے محبوب نے کہا، هو اللہ احد۔ حضرت یونس نے بھی سیم کلمہ کہا، هو اللہ احد۔ حضرت شیش نے بھی سیم کلمہ کہا۔ حضرت یعقوب، ایوب، یوسف، سب کا کلمہ ایک تھا، سب کی دعوت ایک تھی، سب کی تبلیغ ایک تھی، سب کی نصیحت ایک تھی۔ حضرت آدم نے قوم سے کہا، قولو لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، یہی کلمہ۔ حضرت موسیٰ نے کہا، قولو لا الہ
الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، حضرت ابراہیم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل نے کہہ دیا قولوا لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، عیسیٰ نے کہہ دیا قولوا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، پیارے محبوب پیغمبر نے کہہ دیا قولوا لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ مگر کیا وقت پہنچتا ہے، میرے پیارے رب نے پیارے پیغمبر کو ایسے محفوظ کر دیا کہ جب میرے نبی نے حق کلمہ بلند کرا، میرے نبی نے اس وحدہ لا شریک کا کلمہ بلند کرا، کفار مشرکین نے پیارے محبوب پر حملہ کر دیا، مگر وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنے نبی کا دفاع کرا، وہ سارے سپاہ سالار تھے، وہ سارے فوج تھے جنہوں نے نبی کی حفاظت کری، اس دین اسلام پر پہرا دیا، اور پھر پیارے محبوب کے ان جانثاروں نے اپنے محبوب کے شانہ بشانہ کھڑے رہ کر میرے نبی کے آگے، میرے نبی کے پیچھے، میرے نبی کے رائٹ ہینڈ، میرے نبی کے لیفٹ ہینڈ، وہ صحابہ کرام ان کفار مشرکین کا مقابلہ کرتے، جہاد میں جاتے، میدانوں پر جاتے، اس کلمے کی حفاظت کرتے، اس دین اسلام کی حفاظت کرتے، اس لا الہ الا اللہ کی حفاظت کرتے، قرآن کی حفاظت کرتے، نبی کی ناموس کی حفاظت کرتے، اور اس کی حفاظت کرتے کرتے ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے اس دین اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اس دین اسلام کی اہمیت کو سمجھیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے اردو؟ سب کو آ رہی سمجھ میں؟ میں پھر کنفیوز ہو گیا، آ رہی نہیں آتی۔ ویسے سب کو اردو آتی ہے اور ینگسٹر نوجوانوں کو زیادہ آتی ہے، اور مجھے پتا بھی ہے کیوں آتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا بات کو سمجھیے، ذرا بات کو سمجھیے۔ یہ ساری بات بتانے کا مطلب مقصد کیا ہے کہ دین اسلام کی حفاظت کس طرح ہوتی رہی، کس طرح چلتی رہی، اور کس طرح چلتے چلتے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا، اس کو ذرا سمجھیے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ کہا، وہ جملہ کیا تھا کہ ان صحابہ کرام نے دین اسلام پر پہرا دیا، وہ کس طرح دیا؟ ہاں میرے پیارے بھائیوں، ذرا اس پس منظر کو سنیے۔ میرے نبی جب جہاد کے لیے پیارے صحابہ کرام کو غزوہ بدر میں حی علی الجہاد کی آواز دیتے، صحابہ کرام بدر میں چلے جاتے۔ میرے نبی جب غزوہ احد میں جہاد کی آواز دیتے، صحابہ کرام احد میں چلے جاتے۔ میرے نبی جب خندق میں آواز دیتے، صحابہ کرام خندق میں چلے جاتے۔ میرے نبی جب ان کو غزوہ تبوک کے لیے حی علی الجہاد کی آواز دیتے، صحابہ کرام تبوک میں چلے جاتے۔ میرے نبی جب حکم کرتے ہجرت کر دینے کے لیے، صحابہ کرام مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر لیتے۔ میرے نبی جب ان کو حکم کرتے، صحابہ کرام پہاڑوں پر چڑھ جاتے۔ میرے نبی جب حکم کرتے، صحابہ کرام سمندر میں کود جاتے۔ ساری زندگی صحابہ کرام نے جہاد پر گزار کر اس دین اسلام کی حفاظت کری، اس دین اسلام پر پہرا دیتے رہے۔
نوجوانوں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بنگلہ دیش کے سرزمین پر جب بھی ہمیں جہاد کی آواز دیں گے ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے میدان پہ کود جائیں گے انشاءاللہ۔ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! سبیلنا سبیلنا! ওদের হাতিয়ার ওদের হাতিয়ার সাবিলুনা 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 আল্লাহ তাকবীর। میرے پیارے بھائیوں স্লোগান কই যাচ্ছে না, এটা মাইক দিয়ে স্লোগান কই যাচ্ছে না। میرے پیارے بھائیوں ہوگا ترجمہ ہوگا تم سمجھے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ شادی کریے شادی ہوئی ہے اچھا سمجھے گا پھر انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سارے صحابہ کرام سارے دین اسلام قربانی سے بھری پڑی ہے، ساری تاریخ قربانی سے بھری پڑی ہے۔ آج ہم لوگ سو رہے ہیں، سو رہے نا، ہم لوگ سارے سو رہے ہیں۔ ادھر سارے مسلمانوں پر پوری دنیا پر مسلمان سارے مظلوم ہیں۔ فلسطین میں مسلمان مظلوم اور پھر سوریہ میں مظلوم تھے، لیکن سب نے مار مار کر بھگا دیا الحمدللہ۔ شام میں اس بات کی طرف آؤں گا میں۔ ہندوستان میں دیکھیے جگہ جگہ پر مسلمانوں پر بمباری ماری جاتا ہے، بم برسایا جاتا ہے، گولی کری جاتی ہے اور مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ بنیادی وجہ معلوم ہے، نمبر 1 ہم نے نماز چھوڑ دی، قرآن چھوڑ دیا، اور اس کے بعد مسلمان ایک نہیں ہے، مسلمان ایک نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے سارے کفار مشرکین ایک بن کر ہم مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ لیکن نوجوانوں آپ نے یہ پیغام دنیا والوں کو پہنچانا ہے کہ اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، اب ایک ہونے کا وقت آ گیا، اب ایک ہو جائیے سارے مسلمان۔ میرے نبی کا جو درس تھا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ نوجوانوں مجھے پورا یقین ہے جس دن مسلمان ایک ہو گئے، رب کعبہ کی قسم سب سے بلند و بالا لا الہ الا اللہ کا پتاکہ پوری دنیا میں لہرائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں بات مطلب مقصد پر آئیے، اور سب سے پہلا کام یہ کیجئے کہ آج کے بعد سے ہم نے سونا نہیں ہے انشاءاللہ۔ سارا گم ختم، دین ختم، آرام ختم، اب ہم نے جاگنا ہے انشاءاللہ، اب ہم نے مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ مدارس ہمارے ہیں، یہ مساجد ہمارے ہیں، یہ علماء ہمارے ہیں، یہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے، انشاءاللہ اس کی حفاظت بھی ہم ہی لوگ کریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ رب کے قرآن نے صاف کہہ دیا اللہ تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ کیا کہا؟ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ سپر پاور اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ سپر پاور کون ہے؟ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمیں ایسا ایمان بنانا ہے، ہمیں ایسا یقین بنانا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں رب کے قرآن نے پہلے صاف کہا
جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل ماشاءاللہ ان الباطل کان زہوقا، بے شک حق آئے گا باطل بھاگے گا، بے شک باطل بھاگنے کے لیے گئے۔ پھر دوسری جگہ ارشاد فرما دیا لن یضرکم الا اذی، یہ تم کو کوئی تکلیف کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر تم ان کے ساتھ جہاد کرو گے، ان کے ساتھ قتال کرو گے، یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس بات کی ٹینشن مت لینا کبھی بھی، رب کے جب سے دنیا قائم ہے اس کے بعد سے یہ حق اور باطل دونوں آتے جاتے رہے، لیکن رب نے ہمیشہ باطل کو ہلاک کر دیا اور حق کو غالب رکھا۔ پہلے زمانے کی آپ تاریخ اٹھائیے، جب میرے پیارے رب کے پیارے کلیم اللہ کے سامنے فرعون آ گیا، رب نے فرعون کو غرق کر دیا، اپنے پیارے کلیم اللہ حضرت موسیٰ کو بچا لیا، رب نے دکھا دیا حق باقی رہا، باطل ڈوب گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم کو دیکھیے، قوم نے آگ میں پھینک دیا، رب قرآن نے کہہ دیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، رب نے ابراہیم کو بچا لیا، قوم ہار گئی۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو پھانسی دینے کی کوشش کری، رب نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، حضرت عیسیٰ باقی رہے، وہ عیسائی ہار گئے۔ میرے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار مشرکین آئے، رب نے اسلام کو سر بلندی دی، کفار مشرکین ہار گئے۔ اس کے بعد سرزمین ہندوستان میں جب انگریز و کانگریس مسلمانوں کے سامنے آئے، اس زمانے میں حضرت مدنی، حضرت قاسم نانوتوی، حضرت مدنی جیسے سپاہی سالاروں نے ان کا مقابلہ کرا، سارے انگریز بھاگ گئے، مسلمان باقی رہے۔ سرزمین افغانستان میں جب روس آیا تو پھر افغانستان کے ان مجاہدوں نے روسیے کتوں کی طرح مار مار کر بھگا دیا۔ اس کے بعد 20 سال تک امریکہ کے ساتھ جنگ رہی، مگر وہی نتیجہ ہوا کہ امریکہ کو بھی کتوں کی طرح مار مار کر بھگا دیا۔ سرزمین بنگلہ دیش میں 2013 کو شپلا چتر کے میدان میں علماء کو شہید کیا گیا، علماء کو شہید کیا گیا۔ 2013 میں فرعونیت کھیلی گئی، ساری دنیا کے ٹیلی ویژن میں دکھایا گیا، علماء کو شہید کیا۔ 2020-21 میں وہی علماء کو عام عوام الناس کو جیل پر بند کیا گیا، مگر رب کا وعدہ سچا تھا، ان الباطل کان زہوقا، سچا ہے سچا رہے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ مغرب نے بھی دیکھا، مشرق نے بھی دیکھا، ہندوستان نے بھی دیکھا، پاکستان نے بھی دیکھا، امریکہ نے بھی دیکھا، یورپ نے بھی دیکھا، عرب نے بھی دیکھا، عجم نے بھی دیکھا کہ 2024 کو 5 اگست والے دن ان نوجوانوں نے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہماری طاقت سب سے بڑی ہے اور سب سے بڑی رہے گی۔ یہ منافقین ہمیشہ سازش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلے سازش کری سن 1971 کو، پاکستان اور بنگلہ دیش کو الگ کر دیا۔ بنگلہ دیش بھی زندہ ہو۔ میرے پیارے بھائیوں،
وہ سمجھے تھے مسلمان کمزور پڑ جائیں گے، وہ سمجھے تھے مسلمان الگ ہو جائیں گے، مسلمان ڈر جائیں گے، لیکن دیکھ لو دنیا والوں، 3 دن قبل ہم نے پہلے تم سے پہلے افغانستان کو اپنی مٹھی میں کرا، اس کے بعد ہم نے سیریا یعنی کہ شام کو اپنی مٹھی میں کرا۔ دیکھ لینا دنیا والوں، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب مسجد اقصی میں بھی اسلام کا پتاخہ بلند ہوگا، جب ہندوستان کے بابری مسجد بھی ہمارے مٹھی میں ہوگی انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، بدور ہدیہ، بدور ہدیہ، علماء دیوبند، اسلام شطورہ، ہوشیار شبدان، نعرہ تکبیر۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے میرے پیارے بھائیوں، تو بتاؤ انشاءاللہ دین اسلام پر کون کون پہرا دے گا انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ میرے پیارے بھائیوں، آپ نے کبھی جھکنا نہیں ہے، کبھی بکنا نہیں ہے، کبھی ڈرنا نہیں ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں نہ موت سے ڈرتے ہیں، ہمیں تو رب نے کہہ دیا اگر ہم دین کے راستے پر شہید ہو گئے، رب نے اعلان کر دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات۔ ان کو مردہ مت بولو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ یہ لوگ زندہ ہیں لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم نے اسی طرح صرف جشن نہیں بنانا، ہمیں اسی طرح صرف دین اسلام پر زندہ باد نہیں کہنا، بلکہ ہم نے اس ہاتھ کو، اس پاؤں کو، ان تمام چیزوں کو رب کے دین کے لیے کام میں لانی ہے۔ ذرا سوچئے اگر ہمارا جسم نبی کے راستے پر کام نہ آ کر مر گئے، ہم اگر قبر میں چلے گئے، وہ آمنہ کے لال کے ٹکڑے کو قیامت والے دن کیا منہ دکھائیں گے اگر وہ سوال کر دے اے لوگو میں نے تمہارے لیے طائف کے میدان پر پتھر کھائے تھے، میرے چچا حضرت حمزہ کے کلیجے کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، میرے جلابیب کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، میرے بلال حبشی کو تپتی دھوپ پر لٹایا گیا تھا، اس ٹائم ہم پیارے محبوب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ تو اس لیے سونے سے کام نہیں چلے گا، سونے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس پیغام کو عام کرنا ہوگا کہ انشاءاللہ جب تک جسم میں جان ہے، جب تک سینوں میں ایمان ہے، جب تک منہ میں زبان ہے، یہ گردن دین اسلام پر کٹ تو سکتی ہے لیکن باطل کے سامنے کبھی جھک نہیں سکتی انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ شش ختم، بس لاسٹ اور وہ کیا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ ایک فتنہ، ہاں اسی موضوع پر میرے پیارے بھائیوں، ختم نبوت کیا ہے معلوم ہے؟ میرے نبی کے قرآن نے صاف اعلان کر دیا، کیا کہا؟ حکم نہیں دیا، اللہ نے اعلان کر دیا۔ بولو اور آواز سے بولو۔ میرے پیارے بھائیوں، اب تم نے ایک ہو کر ان کے خلاف، اب تم نے ایک بن کر پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کرنا ہے۔ پیارے نوجوانوں، تمہارے اندر ہی حضرت گنگوہی کا خون ہے، تمہارے اندر ہی حضرت قاسم نانوتوی کی صداقت ہے، تمہارے اندر ہی حضرت مدنی کی للکار ہے، تمہارے اندر ہی مفتی محمود کی سیاست ہے، تمہارے اندر ہی مفتی امینی کی جسارت ہے، تمہارے اندر ہے شیخ الحدیث علامہ
عزیز الحق کی شجاعت ہے تمہارے اندر ہے، علامہ احمد شفیع کی حلاوت ہے تمہارے اندر ہے، جنید بابو نگری کی استقامت ہے، تم ہی وہ لوگ ہو جس کو ساری دنیا جانتی ہے، یہی وہ بنگلہ دیش ہے جو باطل کو جوتی مار مار کر بھگا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر! میرے پیارے بھائیوں، رب سے وعدہ کرو، رب سے عہد کرو کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بنگلہ دیش کے سرزمین پر جب بھی علماء کرام ہمیں آواز دیں گے، ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے لبیک کہتے ہوئے اس گردن کو کٹوا کر بنگلہ دیش کے شنگ کے آئین کے مطابق قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر! قادیانی کافر! قادیانی کافر! نبی پڑھے نبی نہیں! نبی پڑھے نبی نہیں! বিশ্বের মুসলিম! বিশ্বের মুসলিম! নারায়ে তাকবীর! تو سب تیار ہیں انشاءاللہ، سب تیار ہیں انشاءاللہ، ہاتھوں کو اٹھا بولو سب تیار ہیں انشاءاللہ، تو بولو گولی سے ڈرو گے تو نہیں، جیل سے ڈرو گے تو نہیں، شہادت دے دو گے انشاءاللہ، اپنے گھر بار کو قربان کر دو گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے نوجوانوں، میرے پیارے مجاہدوں، اے اسلام کے محافظوں، مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ ہم مسلمان ایک ہو کر پوری دنیا میں ایسا انقلاب لائیں گے، ساری دنیا میں صرف لا الہ الا اللہ کا پتاکا ہوگا انشاءاللہ۔ دعا کرو گے میرے لیے؟ کیا دعا کرو گے؟ ہر کا پاؤ پتک بسر یا نہ ہو؟ آؤ نہ ہو؟ جزاک اللہ، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ کون سا کون سا کون سا ہے؟ ختم نبوت؟ اچھا ٹھیک ٹھیک ہے سناتا بھائی، میں کہوں گا تاجدار ختم نبوت، آپ نے کہنا ہے زندہ باد، ہاتھوں کو اٹھا کر زندہ باد کہنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، کوئی ہاتھ نیچے، زندہ باد، ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، یہ اسلام کی ہے بنیاد، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ مسئلہ ختم نبوت کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت، اس سے کرے گا جو انکار، مسئلہ کے دیوبندی میں بیان کر رہا ہوں، اس سے کرے گا جو انکار، وہ اسلام کا ہے غدار، اس سے کرے گا جو انکار، وہ اسلام کا ہے غدار، دین ہوا اس کا برباد، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ آخر میں کہوں گا تاجدار ختم نبوت زندہ باد آپ نے کہنا ہے، لیکن ہاتھوں کو اٹھا کر مجاہد کی طرح، مردوں کی طرح، کوئی زبان خاموش طرح نہیں، سارے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور زندہ باد بولنا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد آپ نے کہنا ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔
দাদা কিন্তু কইছে না भाई मुझे जाना है भाई मेरा नाम अच्छा अच्छा कौन सी नाम नाम बोल वो मेरा नबी है अच्छा अच्छा वो मेरा नबी है ठीक है सजी है फिर तो से बनी जिसके वसीले से बनी है वो हाशिमी माँ की वो हाशिमी माँ की मदन युल अरबी है वो मेरा नबी वो मेरा नबी वो मेरा नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है उसे पड़ेगी नजर उसे पड़ेगी नजर सारे ज़माने की लगी है वो मेरा नबी वो मेरा नबी वो मेरा नबी है वशम्स दुहा चेहरे अनवर की झलक है वल्लैल सजा के सो हजरत की लचक है अल्लाहु अकबर हज़रत जाबिर फरमाते हैं एक रात 14वीं रात का चांद चमक रहा था आसमान पर और जमीन पर मेरे महबूब थे मैं एक तरफ चांद को देखता फिर मेरे नबी के चेहरे को देखता फिर चांद को देखता फिर चेहरे को देखता फिर चांद को देखता फिर चेहरे को देखता आखिर में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि खुदा की कसम मेरे महबूब का चेहरा चांद से भी ज्यादा सुंदर था वशम्स दुहा चेहरे अनवर की झलक है वल्लैल सजा के सो हजरत की लचक है आलम को जिया आलम को जिया जिसके वसीले से मिली है वो मेरा नबी वो मेरा नबी वो मेरा नबी है